فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اور وجہ سے اللہ نے یہ سارے نبیوں والا کام کیا۔ پہلے تمام انبیاء کی ذمہ داری تو ان کی چھوٹی سی قوم، چھوٹا سا علاقہ اور تھوڑا سا زمانہ تھا۔ ہر قوم کے لیے اللہ نے الگ نبی کو بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والے زمانوں اور نسلوں کے نبی، آپ کا پیغام ان سب کے لیے ہے۔ تو آپ کو تو 23 سال کا عرصہ ملا، اب یہ پیغام پوری انسانیت اور ایسی محنت کہ قیامت تک آنے والے انسان تک یہ پیغام پہنچے، وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو دی۔ اتنی بڑی ذمہ داری امت ہوتے ہوئے پھر اتنی بڑی ذمہ داری ختم نبوت کی وجہ سے، اسی لیے اس کو خیر امت کہا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو امت کے حوالے کرتے گئے، اور امت 100% صدیوں تک اس محنت کو کرتی رہی۔ تو کیسے پوری دنیا ایمان سے جگمگا اٹھی، اور اللہ نے دین اسلام کو مدینے سے لے کر اسپین تک اور آرمینیا، آذربائیجان تک اور خراسان کا سارا علاقہ اور ایشیا کا علاقہ اور چین کے آخری حصے تک اللہ نے اس دین کو پہنچایا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے گھر مال و اسباب سے خالی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں راتوں کو دیے نہیں جلتے تھے، اندھیرے میں رات گزارتے تھے۔ 9 سال تک تو مسجد نبوی بھی صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے ہی میں نماز پڑھتے تھے۔ اور ساری دنیا جو اسلام کے دشمن، لیکن وہ اس دین کی دعوت کو لے کر چلے، اور اللہ کے رسول نے جو کہا تھا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ میرے دین کی جس کو جتنی بات پہنچ جائے وہ اس کا گواہ ہے، اور جس تک نہ پہنچے اس تک پہنچانا یہ اس کے ذمہ ہے۔ قربان جائیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اس دعوت کو لے کر اس حال میں چلے۔ یہ گھروں سے جاتے تھے تو کیا ساز و سامان، کیا تیاری تشکیل کی، کتنے دن کے لیے جاتے، جان ہتھیلی میں لے کر، اور اس شوق میں کہ اللہ ہماری جان کو اپنے راستے میں قبول کر لے۔ بس اب تو قیامت ہی میں اللہ کے سامنے شہادت کی موت لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر اپنے گھر والوں سے ملیں گے۔ تو جان کو ہتھیلی میں رکھ کر اور موت کے شوق میں تشکیل کتنی ایسی ہوتی، اور وہ توشہ کیا ہوتا تھا، مہینوں کا سفر ہو، اس سے کم یا زیادہ کا سفر ہو، تو گھر میں روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں وہ لے لیے، یا پنیر کے ٹکڑے رکھے ہوئے وہ لے لیے، یا ستو لے لیا، یا کھجور کچھ رکھی ہوئی ہے تو وہ لے لی۔ اب جب خود اپنے ساتھ یہ لے جا رہے ہیں تو گھر والوں کے لیے بھی یہی چھوڑ رہے ہیں، اور بعضوں کے لیے بارے میں آتا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ کھجور کی گٹھلی، جو کھجوریں جو پہلے کھائی ہوتی تھی گٹھلی جمع کرتے تھے، اور اس کو دل کر اونٹوں کو پیش سامنے رکھتے تھے، تو وہ کھجور کی گٹھلی ہی اپنے تھیلے میں ڈال کر چل پڑتے تھے۔ بہانے والے نہیں تھے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اور اللہ کے رسول سے کہیں اللہ فتوی نہیں پوچھتے، اللہ کے رسول کیا کریں گے، ایسے جذبے والے تھے، کھجور کی گٹھلی ہی لے کر چلتے۔ تو جب آگے والوں کو بیان کیا کہ کھجور کی گٹھلی لے کر بھی ہم نکلے، انہوں نے پوچھا کھجور کی گٹھلیوں سے کیا ہوتا، یہ تو انسان کھا ہی نہیں سکتا۔ کہا بس دل کو تسلی دینے کے لیے منہ میں چوستے رہتے تھے اور تھوک نگلتے رہتے تھے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اتنی بھوک لگی کہ مجبور ہو گئے، تو پھر درختوں سے لاٹھی مار کر پتے توڑے، دھوئے اور وہ چبائے، اور معدے ایسے ہو گئے کہ پاخانہ بکری کی میمنیوں کی طرح آتا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ انسانیت کی غم میں ذرا برابر کمی آئی ہو، یا قدم ڈگمگائے ہوں، یا کوئی پیچھے مڑ کر دیکھا ہو، نہیں، بس اللہ کا دین پہنچاتے پہنچاتے اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اسی لیے پھر اللہ نے ان کی دعاؤں پر بارشیں بھی اس پر ساری، نہ دریا ہے، نہ پل ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی مشین ہے، نہ کوئی کنواں ہے، آسمانوں سے بارشیں برسی، اور یہی ہوتا ہے، دعا مانگی بارش برس گئی، اور کھانے کو جمع کیا جو کچھ ہے، اور اس پر دعا پڑھی تو اللہ نے تھوڑا سا کھانا پورے لشکر کو جو ہے وافر مقدار میں دے دیا۔ سمندر سے مچھلیاں اللہ نے ان کے لیے نکالی، اور پھر اللہ نے سارے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، لیکن جب خزانے آئے تو ان کی زندگی ذرہ برابر نہیں بدلی۔
بھائی انہیں کی محنت کی برکت سے آج ہم مسلمان ہونے کا اعزاز کرتے ہیں.